بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، 2019 میں مقبوضہ کشمیر کے علاقے پلوامہ میں بھارتی فوج پر ہونے والا ایک تباہ کن حملہ اس لحاظ سے ایک ایسے طوفان کا پیش خیمہ بنا جس نے بعد میں امڈ کر اور برپا ہو کر برصغیر کی سیاست کے جو پرانے طور طریقے تھے اور پرانے نئے نقش تھے ان کو مٹاتے ہوئے ایک نئے اور کشیدگی سے بھرپور مستقبل اور حالات کی کتاب کا دیباچہ لکھا۔ پلوامہ میں ہونے والا یہ حملہ اس لحاظ سے اہم تھا کہ اس نے بھارت کو بہت تیزی سے ری شیپ کیا، یعنی وہ بھارت جو سیکولرزم کے نام پر اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے تھا اور اپنا ڈھانچہ قائم رکھے ہوئے تھا، وہ بھارت ایک جست لگا کر ایک ہندو راشٹریہ کی طرف چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد پلوامہ حملے میں بھارت کے 40 فوجی مارے گئے اور بہت بڑا بارودی مواد اس میں استعمال ہوا، اور اس کے رد عمل میں بھارت کو بطور ریاست کئی فائدے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ نریندر مودی کو شخصی اعتبار سے بھی اس واقعے اور اس حملے یا اس حادثے کے فوائد ملے۔ یوں پلوامہ حملے کا پہلا اور آخری بینیفیشری اگر کوئی تھا تو وہ نریندر مودی تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس حملے کے حوالے سے روز اول سے ہی سوالات اٹھائے جاتے رہے، لیکن وہ سوالات پھر حالات کی گرد میں یا بھارت کے پروپیگنڈے کے دباؤ میں وہ دب جاتے رہے۔ اس حوالے سے مقبوضہ کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک کا ایک اہم انٹرویو، جو اس وقت گورنر تھے یعنی فروری 2019 میں کشمیر کے، ان کا ایک اہم انٹرویو دی وائر ٹی وی پر آیا ہے، اور بھارت کے معروف صحافی کرن تھارپر نے، جو اپنی غیر جانبداری اور اپنی جرأت اظہار اور اپنی متوازن تجزیوں اور متوازن سوالات کے لیے مشہور ہیں، اور موجودہ بھارت میں اس طرح کے صحافی اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں، تو کرن تھارپر نے ان کو بڑے مہارت کے ساتھ کوریدنے کی کوشش کی، اور ستیہ پال ملک نے جو کچھ کہا ہے وہ اس سارے پلوامہ کے واقعے کو اور اس کے بعد کے جو اثرات ہیں ان کو ایک ڈرامہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ ستیہ پال ملک نے کیا کہا، اس کا ایک حصہ پہلے سنتے ہیں۔ یوں ستیہ پال ملک یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ پلوامہ کا جو حادثہ تھا یا جو واقعہ تھا، جس کی ذمہ داری پھر جیش محمد نامی ایک تنظیم پر ڈال دی گئی یا اس نے قبول کی، یہ واقعہ ایک مشکوک واقعہ تھا، اور اس کو بھارت کی حکومت نے اور نریندر مودی نے ایک انتخابی ٹول کے طور پہ استعمال کیا اس واقعے کو، کیونکہ اس واقعے کے ذریعے اور اس واقعے کے بعد نریندر مودی نے خود کو ایک ٹارزن بنا کے پیش کیا، اور اسی رد عمل میں انہوں نے بالا کوٹ میں پھر کارروائی کی کوشش کی، جس پر پاکستان نے پھر ریئیکٹ کیا، اور یوں ایک دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کا ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ یعنی پلوامہ حادثے سے ایک تو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی جو سیاست ہے اس کا احیاء کیا، اور اگلے الیکشن کے لیے خود کو ایک پاپولر لیڈر کے طور پر ایمرج کیا، اور پلوامہ واقعے کے چند ہی دن بعد یہ نظر آ رہا تھا کہ نریندر مودی بھارت کے اندر انتخابات میں کلین سویپ کریں گے، اور بعد میں یہی ہوا۔ وہ نئے مینڈیٹ کے ساتھ جب سامنے آئے تو انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو دیرینہ ایجنڈا تھا اس کی تکمیل کی جانب فیصلہ کن قدم اٹھایا، یعنی کشمیر کی شناخت کی تبدیلی کا، یعنی جس سے کشمیر کا پورا کریکٹر اور اس کی کا جو حال
اور مستقبل ہے وہ تبدیل ہو کر رہ جائے۔ دفعہ 370 کا خاتمہ، 35A کا خاتمہ، جس کے بعد پھر کشمیر جو ہے وہ بھارت کی ایک عملاً بھارت کی ایک نوآبادی اور سیٹلرز کا ایک علاقہ بننے کی طرف جو اسباب اور امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ جو ستیہ پال ملک کہہ رہے ہیں، انہوں نے کئی سوالات اٹھائے ہیں کہ جو بھارت کی حکومت اس وقت اٹھا سکتی تھی پلوامہ حملے کو روکنے کے لیے، یعنی یہی ہے کہ انہیں جہاز نہیں دیے گئے، یہ ہے کہ جو بارودی مواد تھا وہ کیسے پہنچا، اگر وہ پاکستان سے آیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان سے ہی آیا تھا، لیکن یہ بارودی جو مواد ہے یہ کیسے آیا اور اتنی ایجنسیوں کے باوجود اور اتنی حفاظتی اقدامات کے باوجود کشمیر کے اندر کیسے پہنچا، پھر یہ جو گاڑی استعمال ہوئی وہ 10-12 دن اس علاقے میں گھومتی پھرتی رہی اتنا بارودی مواد اٹھا کے، اور پھر جو راستے ہیں ان کو لنک روڈز، اس مین جو سڑک تھی پلوامہ سری نگر روڈ، اس مین سڑک پر جو لنک روڈز تھے ان پہ کوئی پہرا نہیں تھا، ان پر کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سوالات انہوں نے اٹھائے تو نہ صرف نریندر مودی نے انہیں خاموش رہنے کا کہا، بلکہ اجیت دوول جو اس ساری ماسٹر مائنڈ ہیں کشمیر پالیسی کے، مدار المہام ہیں، انہوں نے بھی انہیں خاموش رہنے کا کہا۔ اور ستیہ پال ملک کہتے ہیں کہ اس سے انہیں اندازہ ہوا کہ یہ جو سارا ملبہ ہے یہ پاکستان پر ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس کا جو ان کی گفتگو کا رنگ اور رخ یہی بتا رہا تھا، کیونکہ انہیں خاموش رہنے کا کہا گیا۔ تو یہ لگتا ہے کہ جو بھارت میں ایک چانکیہ سیاست کا ایک کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ مشہور ہے، ایک پالیسی ہے، ایک پولیٹیکل فلسفی ہے، تو اس کا بھرپور استعمال کیا۔ اور پلوامہ واقعے اور حادثے کے بعد بھارت نے، نریندر مودی نئی طاقت کے ساتھ ایمرج ہوئے، نئی طاقت کے انتخابی طاقت کے ساتھ، نئے مینڈیٹ کے ساتھ سامنے آئے، اور ایک مخصوص اور کمزور طبقے کا یہ خیال تھا، مخصوص حلقے کا، کہ نریندر مودی اس بار طاقت کے ساتھ آئیں گے تو وہ بڑے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، شاید وہ واجپائی کی طرح پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات بنائیں گے اور کشمیر پر کوئی بریک تھرو کریں گے، کوئی بڑا سرپرائز دینے کی کوشش کریں گے اپنی انتہا پسند لیگیسی کے باوجود، اور کیونکہ وہ فیصلہ سازی کی بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ لیکن یہ جو ایک امید تھی، ایک توقع تھی، یہ ختم ہو گئی، اور اس کے برعکس نریندر مودی ایک سخت گیر اور نسل پرست ہندو کے طور پر سامنے آئے، جو بھارت کو ہندو راشٹریہ بنانا چاہتے ہیں، اور بھارت کے اندر نہ صرف مسلمانوں کے مختلف ادوار سے وابستہ جو ہسٹری ہے اس کی وہ قالین لپیٹ رہے ہیں، اس کی بساط لپیٹ رہے ہیں، بلکہ کشمیر جیسی ایک منفرد ریاست کو، جسے پنڈت جواہر لال نہرو اور بھارت کے جو قائدین ہیں وہ اپنے سیکولرزم کے لیے ایک دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے، اس ریاست کا کریکٹر اور اس کی شناخت بھی تبدیل کرنے کی طرف نریندر مودی نے ایک قدم بڑھایا۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ منجمد ہو کر رہ گئے، بگڑتے چلے گئے، اور پلوامہ حملے کے بعد چونکہ بالا کوٹ ہوا، اور بالا کوٹ کے بعد جب 5 اگست 2019 کا بھارت نے فیصلہ لیا، تو اس فیصلے کے بعد پاکستان نے رد عمل میں تمام تعلقات منقطع کیے، اور آج تک بر صغیر کی جو سیاست ہے وہ وہیں ٹھہر کر رہ گئی ہے۔ جہاں 5 اگست 2019 کو اسے چھوڑا گیا تھا، وہ سوئی وہیں اٹک کر رہ گئی ہے۔ پاکستان اور بھارت اس خطے کی 2 بڑی طاقتیں ہیں، تو وہ اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں کر رہی ہیں اس حوالے سے۔ تو بر صغیر کی جو موجودہ سیاست ہے، اس میں پلوامہ کا جو حملہ تھا اس نے اہم کردار ادا کیا۔ نریندر مودی اور بھارت کے جو ہندو مہاسبھائی ہیں انہیں ایک طاقت، توانائی اور تگ و تاز دی۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ پلوامہ کا جو واقعہ ہے، اس سے بھارت کے جو نریندر مودی ہے اور بھارت کے انتہا پسند ہیں، انہوں نے اس وقت تو فائدہ اٹھا لیا، لیکن جو آنے والا الیکشن ہے وہ اس میں انہیں کچھ نہ کچھ اس کی جواب دہی دینا پڑے گی۔ جو سوالات اٹھائے ہیں ستیہ پال ملک نے وہ خاصے اہم ہیں، وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس واقعے میں یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے یہ واقعہ ہوا،
اور اس واقعے میں بہت سے ایسے پہلو ہیں کہ جو تحقیق طلب ہیں، جو اگر توجہ طلب ہیں اور تفتیش طلب ہیں، کہ جن کی اگر ڈور کا سرا پکڑنے کی کوشش کی جائے تو اس سے بات بہت دور تک پہنچ سکتی ہے، اور یہ بات بڑی حد تک واضح ہو سکتی ہے کہ نریندر مودی نے اپنی سیاست کے لیے 40 بھارتی فوجیوں کو اڑا کے رکھ دیا، اور پھر وہ اپنے مقاصد میں کامیابی بھی حاصل کی۔ اور یوں لگتا ہے کہ جو پلوامہ کا واقعہ گزشتہ الیکشن میں نریندر مودی کی کامیابی کا ایک زینہ بنا تھا، وہ اس الیکشن میں ان کے لیے گلے کی ایک پھانس بن کر رہ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔